السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، اور اس دستے میں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر روم کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر روم مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ کیسر روم نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر روم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے، تمہیں رہا کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ نہیں قبول کروں گا۔ تو کیسر روم نے پھر سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ نہیں۔ کیسر نے پھر سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت بھی دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک بھی کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا دیا جائے اور ان کے پاس تیروں کی بارش کی جائے، یعنی کہ ڈرانے کے لیے ان کے پاس تیروں کی برسات کی جائے۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں مضطر یعنی پریشان حال ہوں، جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات جب کیسر روم کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ بن حذیفہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونس۔ جب کیسر روم کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، جن کی ایک چینخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ بن حذیفہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ نہیں۔ تو کیسر نے کہا کہ پھر رویا کیوں؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے یوں ہی اللہ کی راہ میں نکلتی۔ یہ سن کر کیسر روم نے مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔
کیسر روم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اپنے ساتھ تمام دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا۔ جب واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود بھی اٹھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔